اچھا فروخ، آپ نے کہا کہ میں اپنے اور عبید کے بارے میں کوئی مشترک چیزیں ہوں یا ہماری جو زندگی میں کچھ خاص باتیں آئی ہوں وہ میں بتاؤں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بچپن سے ہی ہماری آپس کی دوستی رشتہ داری سے زیادہ تھی اور رشتہ داری دوستی سے زیادہ تھی. ہماری جو مائیں تھیں، یقین کرنا کہ میری والدہ عبید کو اتنا محبت کرتی تھی جیسے مجھ سے، اور میری خالہ جان وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی جیسے عبید سے. عملاً بات کر رہا ہوں، یہ میں بناوٹ اور تصنع کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور خالو جان یعنی تمہارے دادا، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، بہت. عبید سے تو ظاہر ہے بیٹا تھا. تو ہم چونکہ جب پاکستان آئے بچپن میں تو کچھ عرصہ لاہور ٹھہرے نیلا گنبد والے مکان میں. اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے ملتان اور وہیں ساری زندگی گزاری. لیکن آتے رہتے تھے لاہور. اور ایک مرتبہ خالو جان نے مجھے کہا کہ دیکھو، محنت سے پڑھو تم دونوں، اور جب تم میٹرک کر لو گے تو میں تمہیں لاہور بلا لوں گا اور تم اور عبید اکٹھے تعلیم حاصل کرنا. یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. لیکن بس ان کی عمر نے وفا نہ کی اور وہ 1958 میں چلے گئے دنیا سے. خیر، بہت ہماری آپس میں دوستی خط و کتابت سے رہتی تھی. وہ زمانہ تھا جب پوسٹ کارڈ لکھا کرتے تھے. لفافہ بھی چلتا تھا لیکن عام طور سے پوسٹ کارڈ چلتا تھا. تو ایک دوسرے کے خط کا بڑا انتظار ہوتا. میں تو قاسم پور کا آپ کو بتا دوں، ہمارا جو، کیونکہ ذرا چھوٹی جگہ تھی وہ، ہمارا جو پوسٹ آفس تھا وہ بھی ہمارے گھر کے نزدیک تھا. تو جب ڈاک آتی تھی تو میں جا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا. تو جو ہی خط نکلتا تھا میں بڑے بہت بے چینی سے انتظار کرتا تھا، یار عبید کا خط آیا ہو، لاہور کی خیریت مل جائے. تو وہ ملتا تھا، پڑھتے تھے، پھر جواب دے دیتے تھے. اس کے بعد بس چلتے رہے. اتفاق ہے کہ وہ تعلیم میں نے وہاں مکمل کی، عبید نے لاہور میں کی. میری ملتانی کی تھی ساری تعلیم. اور پھر پی آئی اے میں اتفاقاً تھوڑے سے فرق سے عبید مجھ سے میرا خیال ہے تقریباً 1 سال پہلے آ گیا تھا. میں پھر 1 سال بعد پی آئی اے میں آیا اور پھر اس طرح چلتے رہے. اور سیر کے لیے ہمیں ہمیشہ اکٹھے جاتے تھے. ابتدائی طور پہ تو پہلے ہم ملک کے اندر ہی پھرتے تھے، جس میں جیسے کراچی ہے وہاں گئے، یا پھر مری جایا کرتے تھے. وہ ہمارے لیے بہت سیر و تفریح کی جگہ تھی اور ظاہرہ سب کے لیے تھی. پھر لیٹر آن پھر جب پی آئی اے میں آئے، کچھ وقت گزرا تو وہاں پی آئی اے کی ٹکٹیں اور دوسری لائن کی ٹکٹیں، تو باہر جانے کا موقع ملتا رہا. میں اور عبید ہمیشہ ہی اکٹھے گئے. شاید کچھ کبھی ہوا ہو کہ میں اکیلا گیا ہوں. میں ہوتا تھا، عبید، یا فیملی بھی دونوں کے ساتھ ہوتی تھی، جس میں یورپ، امریکہ، انگلینڈ اور یہ سب جگہ بار بار جاتے رہے. جیسا کوئی فنی واقعہ کوئی ایسا ہوا ہو کہ جو ہے نا آپ کہیں گئے ہو، تو کوئی ایسا کوئی یادگار کوئی واقعہ کسی بھی جگہ کا، آپ لوگ بہت گھومے اپنا ساری دنیا میں، ہر جگہ آپ نے کھٹے، کوئی ایسا ان یوزول کوئی واقعہ، بنگلہ دیش گئے آپ؟ ہاں، ان یوزول واقعہ، ان یوزول کہہ لیں. میں اور عبید ہم جب روم پہنچے تو ہمیں کرنسی وہ ایکسچینج کرنی تھی. ہم لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم پہلی مرتبہ گئے وہاں. اٹیلینس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، لیکن بہت لمبی لائن تھی جو بینک میں جہاں سے ہمیں پیسے لینے تھے. تو میں اور عبید لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہوتا ہے بڑا کیئرلیسلی ایک
تھوڑی دیر میں ہمیں ایک آواز آئی اردو میں، اپنی جیب بچاؤ. اچھا اور میں نے کہا اچھا وہ ایک لڑکی تھی جس نے یہ کہا. خیر ہم نے اپنی جیب دیکھا تو وہ بچا لی، اور ان شارٹ وہاں سے پیسے جب ہم نے وہ لے لیے، ایکسچینج کر لیے، تو اس باہر آ کے اس لڑکی نے ہمیں بتایا کہ آپ کی وہ جیب کاٹنے والے تھے. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں یہودی ہوں، لیکن میں انڈیا رہی ہوں تو میں اردو جانتی ہوں، میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آپ کی جیب کاٹنے والے. یہ بڑا ہمیں، ورنہ اس دن لٹ گئے تھے. یہ اور فاروق سچی بات یہ ہے کہ واقعات تو ہوں گے جو ایٹ رینڈم میں اگر یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا. باقی ایک تو میں نے شاید بتایا ہو آپ کو پہلے بھی کہ ہم اپنا عمرہ کر کے جب مدینے پہنچے تو بہت تھکے ہوئے تھے، یورپ سے آئے، وقت بھی بہت، ہماری چھٹی ختم ہو رہی تھی. فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی تو اس وقت میں اور عبید دونوں کے ایک دم منہ سے نکلا، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے روزے کے پاس تھے تو ہم نے کہا یار عبید اس وقت تو بڑی زبردست بھوک لگ رہی ہے، بڑے اچھے ناشتے کو دل چاہ رہا. یہ لفظ کہنا تھا تو ایک صاحب جو ملتان کے تھے انہوں نے مجھے پہچانا، اور انہوں نے دعا سلام کے بعد کچھ نہیں سنی، انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑے دونوں کو، کہا گھر. انہوں نے سرائکی میں آپ نے مجھے بتایا تھا ایک لفظ. ہاں وہ اصل میں انہوں نے مجھے دیکھا نا تو وہ سرائکی بولے او صحیح شمشاد صاحب تسا کتھا کڈن آئے وے. میں نے کہا سا عمرے واسطے آ سکے صحیح، بس تسا میرے نال چلو، ناشتہ کر کے چھڑے سا، کروا کے چھڑے سا. پھر دیکھیں اللہ کی وہ ہماری دعا کیسے قبول ہوئی، منہ سے نکلی. وہاں گئے تو انہوں نے بہت زبردست ناشتہ، اب میں اگر آپ کو بتاؤں روسٹ اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں تھا، تو وہ کھایا اور بڑا انجوائے کیا. یہ اس قسم کی باتیں ہیں. یا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، میں اور عبید بینکاک گئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، تو جمعہ کا دن ہم اٹھے تو ہم جس سے بھی پوچھیں کہ یار یہاں مسجد، تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں سے بہت دور ہے. کوئی کہتا ہے کہ 5 میل ہے، کوئی کچھ اس طرح سے. مطلب ہم نے بہت لوگوں کو پوچھا، لوکل یا جو بھی ملتے رہے، انہوں نے یہی کہا کہ جی بہت دور ہے، بہت دور ہے. اب ہم بڑے ذرا پریشان کہ یار جمعہ نہیں ہمارا نکلنا چاہیے. فروخ آپ کو بتاؤں میں، وہاں ایک مارکیٹ ہے بینکاک میں، اندرا مارکیٹ غالباً، اندرا، ہاں. وہ بڑی سخت گرمی مجھے یاد ہے، اور ہم باہر پوچھتے پھر رہے، کوئی سب یہ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں ہے. اتنی دیر میں اذان کی آواز آئی. اذان کی آواز جب اوپر دیکھا تو لاؤڈ اسپیکر سے ہم نے جگہ ہمیں ٹریس ہو گئی. بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا اوپر مسجد، اور وہاں جمعہ ہوا. اس جمعے کا بڑا لطف آیا. یہ بس اس قسم کے واقعات ہیں فاروق. کوئی سہارنپوری کوئی اسٹائل میں کچھ اگر یاد ہو کوئی واقعہ تو. سہارنپوری تو اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے، میں آپ کو بتاؤں. میں عبید کے ساتھ انڈیا نہیں گیا. اچھا صحیح. میں اب جب گیا ہوں تو اکیلا گیا. میرے ساتھ یہ تھے حماد اور شعیب. تو وہاں جا کے بڑا بچپن کی کچھ مجھے یادیں تھیں کافی. تو وہاں سہارنپور میں ہمیں جب پہنچے اندر، امیگریشن کی وہ رجسٹریشن ہوتی ہے، پولیس آفس تھا. تو وہاں جب میں گیا ہوں تو جو پولیس افسر تھے ان میں لیڈیز بھی تھیں. وہ جو زبان خاص بول رہی تھی وہ ظاہر ہے وہیں کی تھی. کیا پوچھا؟ میں ابھی بتاتا ہوں. تو یہ ہوا تھا اس دن ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور نیکسٹ ڈے ہمیں ٹریول کرنا تھا بیک ٹو لاہور. تو وہ کہنے لگی ارے تمہیں پتہ ہے یا 3 بج رہے ہمارا دفتر بند ہو رہا، آپ آ کے بڑھ رہے ہو. میں کہا بات سنو، ٹھیک کہہ رہے، ہم
گڑی دور سے آ رہے ہیں اور یوں نہ کرو ہمیں, اور تھاری مہربانی کر دو بھائی ہمیں. اچھا جب اس نے میری یہ زبان سنی تو اچھا بیٹھ جاؤ رے. اب وہ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہے کہ یہ پاکستانی بھی ہے اور یہ زبان یہ بول رہا ہے, تو مجھے وہ کریدنے لگی. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہاں تم کیا سمجھو پاکستان میں یہ بولی کوئی نہیں بولی جاوا ہے. اچھا ارے وہاں سارے یہ بول رہے ہیں. میں کہا نہیں سارے کو نہیں بول رہے ہیں, وہاں جو بولی تھاری ہے وہاں بہت سے لوگ آباد ہیں وہ بول رہے ہیں, اور تم یہی بول لو. میں کہا نہیں یہ میں کو نہیں بول لوں, ہماری زبان یہ کو نہیں. میں تو بول رہی تھی تو میں یہ بولنے لگ پیا. تو اس نے جناب ہاں فٹافٹ ہمارا کام کر دیا. یہ اس قسم کے واقعات. چلیں فاروق, چلیں, بہت شکریہ چاچا آپ کا. اوکے فاروق, اوکے اوکے.